فرمایا حمد تیری کے زباں سے ہم کریں اے کردگار، تیرے خود اوصاف سے ہے تیری مدحت آشکار، قادر مطلق ہے تو ہر شے پہ تیرا اختیار، تو ہی ہے خالق ہمارا، تو ہی ہے پروردگار۔ شاعر فطرت علامہ ادیب مکدوری فرماتے ہیں جودی پہ جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا، انگشت سلیمان کا نگینہ دیکھا، کوثر کی بہاریں ہوں یا وہ جنت کی فضا، کوثر کی بہاریں ہوں یا وہ جنت کی فضا، سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا، سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا، سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا، سب دیکھ لیا۔ اور بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، اور حضور سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ جو خود ایک اعلیٰ درجے کے ولی کامل ہیں اور نجیب الطرفین یعنی باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی حسنی حسینی سید ہیں۔ سرکار مدار پاک بارگاہ مولا علی میں یوں عرض کرتے ہیں صدر قرآن است ابرو علی، مصحف باشد مرا روح علی، گر بجنت بگزرم راضی نیم، جنت باشد مرا کوہ علی۔ قطب المدار کہتے ہیں، حضرت مدار العالمین فرماتے ہیں کہ علی کی یہ جو ابرو ہیں میرے لیے قرآن کی سطر ہے، علی کا چہرہ میرے لیے قرآن کے اوراق ہیں۔ اگر مجھے جنت سے گزارا جائے تو فقط مجھے اس میں دلچسپی نہیں، ہاں علی کا در ہی میری جنت ہے، علی کا دیار ہی میری جنت ہے، علی کا کوچہ ہی میری جنت ہے۔ نعرہ رسالہ، دم مدار، دم مدار، دم مدار، سید علی سرکار، سید شاہ سرکار، حق حسین، حق حسین، حق حسین، دم مدار۔ تمام حضرات جو بھی اس آستانے سے جڑے ہیں مبارکباد کے قابل ہیں، جو بھی اس میں دامے دل میں سکھنے قدمے جس طریقے سے بھی حصہ لے رہے ہیں قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سید بابا رحمت اللہ علیہ کے خصوصی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو حضور مدار پاک فرماتے ہیں کہ میرے لیے علی کا کوچہ، علی کی گلی، علی کا در، علی کا دیار جنت ہے، اور کیوں نہ ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر فرماتے ہیں، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرام فدائے نام علی، اور حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ تو آپ اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے کے لیے کہا والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، انجیر کی قسم، شہر مکہ کی قسم، اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا میں نے ساری دنیا میں سب سے اچھا، سب سے خوبصورت انسان کو بنایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ شرف بخشا ہے۔ انسان بن کر زندگی گزارے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس پر اس کا یہ احسان عظیم ہے، یہ فضل عظیم ہے، یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب رسول صادق کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ہم آقا کریم علیہ السلام کی امت ہیں جو اللہ کے سب سے پیارے محبوب نبی ہیں، اللہ کے تمام انبیاء کے سردار ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں۔ ساگر فتح پوری نے کہا تھا شفیع المذنبی تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، خدا کے بعد جو بھی ہو محمد مصطفیٰ تم ہو، خدا کے بعد جو بھی ہو محمد مصطفیٰ تم ہو۔ آپ سید علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے عرس میں شرکت فرما رہے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو جو طاقت بخشی ہے، جو پاور بخشا ہے، جو اختیار بخشا ہے، جو اتھارٹی بخشی ہے،
وہ جنوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایک جن کو اتنی طاقت ہے کہ وہ تختہ پلٹ سکتے ہیں، ایک جن کو اتنی طاقت ہے کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن جنوں سے بھی زیادہ اگر دنیا میں کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کے بندے جو اس کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنوں سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں صحبت سالے ترا، سالے کنت، صحبت تالے ترا، تالے کنت، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا نیک بنتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا نیک بنتا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے پر برا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے سلسلے کے دادا ہیں، 3 سلسلوں کا اجرا ان سے خاص طور سے ہوا، سلسلہ مداریہ، سلسلہ شتاریہ، سلسلہ نقشبندیہ، حضرت بایزید بسطامی سے بھی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین ہیں، سید الاولیاء ہیں۔ کون ہے بایزید بسطامی؟ بایزید بسطامی اس ولی کامل کا نام ہے جس کے بارے میں سید الطائفہ ابو القاسم حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت صوفیہ میں، ہمارے صوفیوں کی جماعت میں ایسا ہی مقام بایزید بسطامی کا ہے جیسا کہ فرشتوں کی جماعت میں جبرائیل کا، جیسے فرشتوں میں جبرائیل کا ویسے ہی مقام صوفیوں میں بایزید بسطامی کا ہے۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری، یہ کون ہے داتا گنج بخش؟ یہ کون ہے سید علی حجویری؟ یہ وہ سید علی حجویری ہے جن کی بارگاہ میں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجہ فخر کونو مقام والی ہندوستان مالک ہندوستان شہنشاہ ہندوستان، کون غریب نواز جن کے بارے میں بریلی کے کتب حضرت شاہ نیاز چشتی بریلوی فرماتے ہیں خواجہ خواجہ معین الدین فخر کونو مقام معین الدین قرب حق اے نیاز کر خواہی ساز برد زبا معین الدین۔ حضرت نیاز بریلوی نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار، دم مدار، حق حسین، حق حسین، حق حسین۔ حضرت شاہ نیاز چشتی بریلوی جن کے کلام پر اجمیر شریف کی محفلوں میں کل ہوتا ہے، حضور شاہ نیاز فرماتے ہیں خواجہ خواجہ معین الدین فخر کونو مقام معین الدین قرب حق اے نیاز کر خواہی، اگر تو حق کا قرب چاہتا ہے، اگر تو اللہ کی معرفت چاہتا ہے، اگر تو پروردگار کا قرب چاہتا ہے تو کچھ نہ کر۔ حضرت شاہ نیاز کہتے ہیں حضرت غریب نواز کے نام کو اپنے زبان کی تسبیح بنا لے، معین الدین معین الدین معین الدین پکارا کر تجھے قرب خدا مل جائے گا۔ ساز برد زبا معین الدین، وہ غریب نواز جس کو امریکہ کے لوگ بھی شہنشاہ ہندوستان کہتے ہیں، وہ غریب نواز جس کو یورپ کے لوگ بھی شہنشاہ ہندوستان کہتے ہیں، وہ غریب نواز جس کو عجم کے لوگ بھی شہنشاہ ہندوستان کہتے ہیں، وہ غریب نواز جس کو دنیا کے کونے کونے کے لوگ مالک ہندوستان کہتے ہیں۔ بلکہ ایک انگریز فلسفر، ایک انگریز رائٹر اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے بھارت کے وبھن چھیتروں کا، وبھن صوبوں کا، وبھن راجوں کا، وبھن شہروں کا ریسرچ کیا اور ان کے بارے میں غور و خوض کی۔ میں نے دیکھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر چاہے عارضی طور پر، ٹیمپریری طور پر کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن مستقل طور پر لوگوں کے دلوں میں ایک شخصیت کی حکومت ہے اور وہ شخصیت اپنی قبر میں لیٹی ہوئی ہے اور اس شخصیت کا نام معین الدین چشتی ہے اور اس کی قبر اجمیر شریف میں ہے۔ ایک انگریز رائٹر لکھ رہا ہے ایک قبر ہے بھارت میں جو اجمیر میں ہے اور وہ قبر بھارت کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کسی کی بھی حکومت ہو، کسی کا راج ہو جائے، اسے کرنا پڑے گا ہر طرح سمان خواجہ کا، نبی نے ہند کا سلطان بنا کر بھیجا ہے ان کو، رہے گا رہتی دنیا تک یہ ہندوستان خواجہ، رہے گا رہتی دنیا تک یہ ہندوستان خواجہ کا۔ وہ غریب نواز اور وہ غریب نواز چلا کر رہے ہیں داتا کی بارگاہ میں، سید علی حجویری کی بارگاہ میں، داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں غریب نواز چلا کش ہے اور کیا فرماتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما، خدا کے نور کے مظہر کا نام داتا گنج بخش۔ بے شک بے شک بے شک، غریب نواز ناقصوں کے لیے یہ پیر کامل ہیں،
سید علی حجویری، اور کاملوں کے لیے بھی یہ رہنما ہے، ناقصوں کے لیے یہ پیر کامل ہیں، اور جو کامل ہیں ان کے لیے بھی یہ رہنما ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ داتا گنج بخش اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں تمام سالکان راہ طریقت، تصوف اور طریقت کے راستے پر چلنے والے صوفیوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے بایزید بستامی کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بایزید بستامی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا حضور یہ بتائیے کہ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ حضرت بایزید بستامی نے کہا اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے لگ جاؤ، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ یہاں دل دیکھا جاتا ہے، برادری نہیں دیکھی جاتی، جات نہیں دیکھی جاتی، سماج نہیں دیکھی جاتی، قبیلہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر دل دیکھا جاتا ہے۔ جو سچی عقیدت سے، شرافت سے، محبت سے، الفت سے ان کی نسبت کو دل میں بسا کر سید علی سرکار کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے، یہ اس کے دل کے حساب سے اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی حق ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جب تم اللہ والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے ایک دن اللہ والے کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی، اور جس دن یہ اللہ والوں کو تم سے محبت ہو گئی اور تمہارا نام ان اللہ والوں کے دلوں پر اللہ نے دیکھ لیا تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ کیا کہہ رہے، بے شک بے شک۔ سید علی سرکار ایک تو اللہ کے ولی ہیں اور سونے پہ سہاگا ہے، آل رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمیں کیا تحفہ دیا؟ یہ تحفہ دیا میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، ایک میری اہل بیت۔ نہ قرآن کو چھوڑنا نہ اہل بیت کو چھوڑنا، قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ رہیں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا نہ اہل بیت قرآن سے جدا۔ ہمارے عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ آسمان والے کیوں محفوظ ہیں؟ حضور نے فرمایا آسمان والے اس لیے محفوظ ہیں کہ ان کے پاس چاند ہے، ان کے پاس ستارے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے زمین والوں تم کیوں محفوظ ہو؟ حضور نے فرمایا تم اس لیے محفوظ ہو، سرکشت ہو کہ تمہارے پاس نبی کا خاندان ہے، نبی کی اہل بیت ہے، امام زین العابدین کی شکل میں، امام باقر کی شکل میں، امام جعفر صادق کی شکل میں، امام علی رضا کی شکل میں، امام موسیٰ قاسم کی شکل میں، امام جواد کی شکل میں، امام تقی کی شکل میں، امام نقی کی شکل میں، امام علی کی شکل میں، امام مہدی کی شکل میں، غوث اعظم کی شکل میں، غریب نواز کی شکل میں، صابر پاک کی شکل میں، وارث پاک کی شکل میں، مختوم مشرف کی شکل میں، مارہرہ کے سیدوں کی شکل میں، مدار العالمین کی شکل میں۔ یہ آل رسول ہیں، یہ سید زادے ہیں، یہ آل نبی ہیں، یہ اولاد علی ہیں۔ ان کا تقابل کسی سے نہیں کیا جا سکتا، ان کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، ان کا وزن کسی سے نہیں تولا جا سکتا۔ یہ آل رسول دنیا میں نرالے ہیں، ان کی شان نرالی ہے، ان کا مقام نرالا ہے، ان کی عظمتیں نرالی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، علی وہ ہیں جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ لوگوں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے۔ جس ہڈی اور جس مٹی سے مجھے پیدا کیا گیا اسی سے علی کو پیدا کیا گیا۔ علی اور میرا رشتہ ایسا ہے جیسا سر کا جسم سے ہوتا ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اے علی تو دنیا اور آخرت کا سردار ہے، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔
علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آپ اور ہم ان ملنگان پاک باز کی زیارت کر رہے ہیں، ان مقدس ہستیوں کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہم سب کے بزرگ ہیں، ہم مداری ضرور ہیں لیکن اہل سنت میں سے ہر کسی عالم دین کا احترام کرتے ہیں۔ کیا کہنے بابا، اہل سنت میں سے ہر خان کا ہر سلسلے کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ سلسلہ طریقت کوئی بھی ہو، وہ خانوادہ کوئی بھی ہو، وہ خانقاہ کوئی بھی ہو، ہم سب کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں دم مدار دم مدار دم مدار، یہ نعرہ بھلے کچھ لوگوں کی زبان پر، بچوں کی زبان پر نیا ہو، لیکن یہ ہندوستان میں 1200 سال پرانا نعرہ ہے، 1200 سال پرانا نعرہ ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر صوفیاء کرام کی لسٹ میں، اولیاء کاملین کی لسٹ میں سب سے پہلے داعی اسلام بن کر بھارت کی سرزمین کو جس نے اپنے قدموں سے نوازا تھا، بحیثیت مبلغ اسلام کے اس ذات کا نام ہے سید بدیع الدین قطب المنار۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت اقدس بابا قوم ملت سید ولی شکوہ مکن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سکون دل کی دعا دم مدار ہے، درد غم کی دوا دم مدار، جو آئی لب ندا دم مدار، تلی ہر ایک بلا دم مدار، منافقوں کی جفاؤں کا حوصلہ ہم نے یہ کہہ کے توڑ دیا دم مدار، ولی کی آنکھ جو بھیگی پے حصول طلب بطور خاص ملا دم مدار، دم دم حرم دم بارم بار دم مدار، کیسی مشکل کیا آزار دم مدار، دنیا سے ٹکرائے لوگوں، عقبہ سے گھبرائے لوگوں، کہہ دو دل سے ایک بار دم مدار دم مدار۔ مدار پاک کا خاندانی شجرہ سنیے، اس کے بعد میں بات چھوڑتا ہوں۔ قطب المدار کا خاندانی شجرہ سنیے۔ قطب المدار ہے کون؟ زندہ شاہ مدار ہے کون؟ مدار العالمین ہے کون؟ مدار پاک ہے کون؟ شاہ مدار ہے کون؟ حی المدار ہے کون؟ زندہ پیر ہے کون؟ زندان صوف ہے کون؟ حضور مدار پاک، ان کے والد سید قطب الدین علی حلبی، ان کے والد سید بہاء الدین، ان کے والد سید ظہیر الدین، ان کے والد سید اسماعیل ثانی، ان کے والد سید محمد، ان کے والد سید احمد، ان کے والد سید اسماعیل اول، ان کے والد امام جعفر صادق، ان کے والد امام محمد باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، ان کے والد مولا علی شیر خدا۔ پتا چلا کہ اپنے باپ کی طرف سے مدار العالمین امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں۔